سر دست چونکہ ہمارا موضوع نماز کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے، لیکن کچھ برکتیں شہدائے بدر کی بھی اور جنگ بدر میں شرکاء کی بھی حاصل کر لیں، کیونکہ آج ان کا عظیم دن ہے اور الحمدللہ ہم سنی مسلمان اپنے ہر تاریخی دن کو یاد بھی کرتے ہیں، مناتے بھی ہیں، اور ہم اس تاریخ کو یاد کر کے اپنے اندر ایمان کی روشنی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنگ ہوئی میرے آقا کی طرف سے پہل نہیں تھی، کافروں نے پہل کی، مکے سے مدینے تک آ گئے جنگ کرنے کے لیے، جبکہ پتہ ہے آپ کو مکے سے مدینے کی دوری کئی 100 کلومیٹر پر محیط ہے۔ آقا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور صحابہ بھی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا گھر بار سب مال و دولت چھوڑ کر مدینے کا سفر کیا، اور جب مدینے بھی آئے تو یہ کافر پیچھے پیچھے مدینے تک آ گیا اور جنگ مسلمانوں پر مسلط کی گئی، اور تو اور جنگ لڑی بھی گئی اس حالت میں جبکہ کافروں نے سوچا کہ مسلمان بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، کیا لڑ پائے گا، لیکن اللہ رب العزت کا کرم وہ ہوا کہ بھوک اور پیاس کی کوئی شدت محسوس نہ ہوئی، اور مسلمانوں نے اللہ کے رسول پر ایمان رکھا تو فرمایا، دنیا کے لوگوں سے بتا دیا کہ اے لوگوں، جب ہم اللہ کے رسول پر ایمان لا چکے تو پھر یہ جان جائے یا رہے، یہ تو جان بھی رسول کا صدقہ ہے۔ اور 313 مجاہدوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر اللہ پر بھروسہ ہو تو کامیابی بھروسہ کرنے والے کو ہی ملتی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ شہدائے بدر یا شرکائے بدر کے ناموں کا وسیلہ لے کر اگر دعا کی جائے تو رب تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ جنگ ہوئی، جنگ کے بعد بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے، ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاملہ کیا، لیکن یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے پیش کر کے پھر میں اپنے مین ٹاپک اور موضوع پہ آ جاتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے عمر دیکھو میں نشان لگا دیتا ہوں، جنگ تو بعد میں ہوگی، جہاں یہاں نشان لگاؤں گا بتا دیتا ہوں پہلے سے کہ کہاں کون کافر مرے گا۔ میرے آقا نے حضرت عمر سے ڈنڈی لے کر ایک چھڑی لے کر نشان لگایا، دیکھو یہاں پر فلاں کافر مرے گا، دیکھو یہاں پر فلاں کافر مرے گا، دیکھو یہاں پر فلاں کافر مرے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں جیسا میرے آقا نے نشان لگایا تھا، اللہ کی قسم ہے میرے رب کے رسول نے جو نشان لگایا تھا کافر وہی جا کر مرا۔ کہنے کے لیے کوئی کچھ بھی کہے کہ رسول کو غیب کا علم ہے نہیں ہے، علم ناپتے بیٹھے ہیں، لیکن یہ حدیثیں بخاری شریف میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی رکھی تو بخاری شریف کا درس بھی ہم لوگوں نے سوچا ہے ایسا کہ 21، 23، 25 اور اللہ نے چاہا تو 27 اور 29 کی رات میں مختصر ہی جیسے ہم درس ہوتا ہے تراویح کے بعد، ویسے انشاءاللہ مختصر بخاری شریف کا بھی درس ہوگا، تاکہ بخاری شریف کو ڈائریکٹ ہم لوگ یہاں پڑھ سکیں۔ ہم نے سنا تو بہت ہے، ہم نے تو خیر الحمدللہ پڑھا ہے، پڑھایا بھی ہے، تو اس اعتبار سے ذرا بخاری شریف کی ڈائریکٹ برکتیں ہم کو مل جائے گی۔ 5 دن انشاءاللہ بخاری شریف کا مختصر درس بھی ہوگا، وہ وہی رات میں جو تاخرات آتی ہے 21، 25، 23، 27 اور 29 میں۔ بہرحال تو میرے آقا نے جہاں جہاں ارشاد فرمایا کہ یہ فلاں مرے گا، یہ فلاں یہاں مرے گا، یہ فلاں یہاں مرے گا، جیسا فرمایا تھا ویسے مرا۔ اب آگے کی بات دیکھیں، میرے آقا نے یہ بھی فرمایا، جنگ ختم ہوئی تو کہا کہ کافروں کی لاشوں کو فلاں کنویں میں ڈال دو۔ بدر کے مقام پر ایک کنواں تھا، کنویں میں ڈال دیا گیا۔ توجہ دیکھیں، جب کنویں میں ڈال دیا گیا تو پھر میرے آقا نے کنویں کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر
ان لوگوں کو جو کنویں میں ڈال دیے گئے تھے، مردوں کو یا کہہ دیجیے جہنمیوں کو، کافروں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگوں، کیا تم نے اللہ کے وعدے کو سچ نہیں پایا؟ اللہ نے وعدہ کیا تھا، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ توجہ دیں گے، ایک صحابی غالباً حضرت عمر ہی نے کہا، حضور یہ تو مر گئے، یہ تو ختم ہو گئے، یہ تو پانی کے اندر ہے یا کنویں کے اندر ہے، کیا یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ آپ ان سے مخاطب ہو رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا، ہاں یہ میری باتیں سن رہے ہیں۔ میں اس پر کوئی بات نہیں کہوں گا، صرف یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک کافر مرنے کے بعد، اور ایسا کافر جو کافروں میں سب سے شدید، سب سے کہہ لیجیے برا کافر، مرنے کے بعد بھی اگر کسی کی بات سن سکتا ہے تو پھر ایک مسلمان کیوں نہیں سن سکتا؟ اور جب ایک مسلمان سن سکتا ہے تو پھر اللہ کا ولی کیوں نہیں سن سکتا؟ اور پھر جب اللہ کا ولی سن سکتا ہے تو اللہ کا نبی کیوں نہیں سن سکتا؟ جب کافر سن سکتا ہے تو پھر مسلمان بھی ہم جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور کرتے ہیں، اس وجہ سے کیونکہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ مردے سنتے بھی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو مرحوم ہو گیا وہ سن بھی رہا ہے، جو عام آدمی ہے اس کی پاور، اس کی قوت کا عالم یہ ہے کہ وہ سن رہا ہے۔ جو اللہ کا خاص بندہ ہوگا وہ تو سن کر پھر ہماری مدد بھی فرمائے گا، کیونکہ اس کی ولایت یا اس کی رسالت یا اس کی نبوت صرف موت آ جانے کی وجہ سے ختم نہیں ہو گئی، ولایت اب بھی باقی ہے، نبوت اب بھی باقی ہے، رسالت اب بھی باقی ہے۔ تو جو ولی دنیا میں رہ کر ہماری باتیں سن کر ہماری مدد کر سکتا تھا، یقیناً وہ اب بھی ولی ہے، اور یہ بات ثابت ہے کہ وہ باتیں سن سکتا ہے اپنی قبر میں بھی رہ کر، تو یقیناً وہ ہماری مدد بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ نہ کہا جائے کہ جو مر گیا اس کا کیا، اور وہ تو اس کا معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، مرنے والا بھی سنتا ہے، اور اگر کوئی غوث ہو اس دنیا سے جانے والا تو ہماری مدد بھی کرتا ہے، کوئی خواجہ ہو اس دنیا سے جانے والا تو 800 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کی حکومت ہندوستان پر چلتی ہی چلتی ہے۔ تو جنگ بدر سے ہم کو یہ درس ملتا ہے۔ آئیے ان تمام شہدائے بدر کے نام سے ہم دعا کر لیں جن کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر ان کے نام سے دعائیں کی جائے تو رب تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کریم اپنے فضل و کرم سے شہدائے بدر کے درجات کو بے پناہ بلندیاں عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام شہدائے بدر جانثاران رسول کی آل کا مولا، ان کی عزت و آبرو کا صدقہ، ان کے جہاد کا صدقہ، جتنے بھی مسلمان یہاں بیٹھے مولا، جس کی جو بھی تمنا ہے جائز، مولا سب کو پوری فرما دے۔ غریب سب کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ غریب ہم سبوں کو دین سیکھنے اور دین پر عمل کرنے اور دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ مولا ہمارے کہنے سننے میں کوئی خطا ہوتی ہو تو اسے معاف فرما کے مولا ہم سب کو اس کا بہتر اجر عطا فرما دے۔ مولا کل قیامت کے دن شہدائے بدر کے صدقے میں ہمیں شہدائے بدر کے ساتھ اٹھانا، نبی کی شفاعت سے سرفراز فرمانا، مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و عرش محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نماز جو تمام عبادات میں سب سے اہم عبادت ہے، میں آج فضائل پر زیادہ باتیں نہیں کروں گا کہ نماز پڑھنے سے یہ فضیلت ملتی ہے، یہ فضیلت ملتی ہے، نہ پڑھنے سے یہ نقصان ہوتا ہے، وہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن کچھ ایک دو چیزیں موضوع کو ٹچ کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سب کو پتہ ہے نماز کے بارے میں کیا کیا حدیثیں ہیں، قرآن ہے، بہت معلوم ہے آپ کو بھی، ہم کو بھی، سب کو۔
قرآن فرماتا ہے ایک نہیں دو نہیں 83 مقام پر ارشاد فرمایا گیا اقیم الصلاۃ، اور مختلف طریقے سے نماز پڑھنے کی ترغیب اور تعلیم فرمائی گئی۔ ظاہر سی بات ہے نماز ایک بہت اہم عبادت ہے، اس کی وجہ سے آپ سوچیں سب عبادتیں دنیا میں میرے آقا تشریف فرماتے ساری عبادتیں یہی دی جا رہی ہیں۔ حج یہاں دنیا میں فرض کیا جا رہا ہے، روزے دنیا میں فرض کیے جا رہے ہیں، زمین پر فرض کیے جا رہے ہیں، لیکن بات نماز کی آئی تو تبارک تعالیٰ نے فرمایا بہت عظیم الشان ہے۔ عظیم تو سب عبادتیں ہیں لیکن تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ عظمت والی نماز ہے۔ تو فرمایا محبوب ایسے نہیں، اب آپ کو بلایا جائے گا اور بلا کر تحفے کی صورت میں دیا جائے گا، اور معراج میں بلا کر بطور تحفہ ہم کو اور آپ کو ہمارے رسول پاک کو تحفہ عطا فرمایا گیا۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اہمیت بہت ہے۔ اب نماز چونکہ بغیر وضو کے نہیں، نماز جب تک آدمی مکمل طور پر پاک صاف نہ ہو تب تک نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس وجہ سے نماز کا کوئی بھی مسئلہ شروع کرنے سے پہلے وضو اور غسل وغیرہ کے حوالے سے مختصر بیان ہوتا ہی ہوتا ہے۔ میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا لیکن موٹی موٹی باتیں جس سے ہم کو اور آپ کو ایک حتمی علم ہو جائے وہ بتا دیتا ہوں۔ وضو کے بغیر نماز نہیں۔ وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ 4 ہیں، سنتیں بھی ہیں اور مستحبات بھی ہیں، لیکن ہم چونکہ ہمارا مقصد ایک علم دے دینا ہے، بصیرت دے دینا، اس وجہ سے ساری چیزوں کو نہیں ذکر کرتے ہیں۔ ہاتھ کا کوہنیوں سمیت دھلنا، چہرے کا دھلنا، سر کا مسح کرنا، پیر کا دھلنا، 4 فرض ہو گئے۔ اگر آپ نے کچھ اور نہیں بھی کیا یہ چاروں کر لیے تو آپ کا وضو ہو گیا۔ خاص طور سے دھیان دینے کی ضرورت ہے وہ اس چیز میں کہ یہ جو جگہ ہے کان اور داڑھی کے بیچ کی جو جگہ ہے، جن کے پاس داڑھی ہو ان کو چاہیے کہ اس میں بہت احتیاط کریں، کیونکہ کبھی کبھی دھلنے میں یہ جگہ رہ جاتی ہے، یہ دونوں جگہ دونوں طرف کان اور داڑھی کے بیچ کی جگہ، اور باقی تو سب کو پتا ہے کوہنیوں سمیت ہاتھ دھلنا، سر دھلنا، چہرہ دھلنا، سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور پیر دھلنا، یہ آپ کا وضو کے تعلق سے ہو گیا۔ اور وضو کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا، دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن جب میری امت آئے گی تو اس کے ہاتھ، پاؤں، چہرے چمکتے ہوں گے۔ صحابہ کا حضور وجہ کہا میری امت نے جو وضو کیا ہے تو اس وضو کی بنیاد پر، وضو کی برکت کی بنیاد پر جہاں جہاں وضو کیا ہے وہ اعضائے بدن چمک رہے ہیں۔ تو اگر ہم کو اتنا بڑا انعام مل رہا ہے تو وضو سے کیوں اتنی دوری؟ اس وجہ سے وضو اچھے سے کرنا چاہیے، بالکل اطمینان کے ساتھ، ہاتھ بھاری نہیں۔ خیر، وضو ہو گیا آپ کا۔ اب وضو ہو گیا لیکن اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹتا ہے۔ وضو ٹوٹتا کس چیز سے ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ جلدی جلدی میں بول دیتا ہوں تاکہ ایک بصیرت ہو جائے۔ پیشاب، پاخانہ، ودی، جو جوان بالغ ہوتا ہے اس کے مخصوص عضو سے ایک رطوبت نکلتی ہے، اس کو ودی بولتے ہیں۔ مزی وہ بھی وہی ایک رطوبت ہے۔ منی، کیڑا، پتھری، خون نکل کے ایسی جگہ بہ جائے جہاں وضو میں دھلا جاتا ہے، مثال کے طور پر ہاتھ پہ خون نکلا اور نکل کے بہ گیا تو وضو ٹوٹے گا، یاد رہے۔ اگر نکل کے اسی جگہ رہ گیا، بہا نہیں، بالکل وہیں رہ گیا اور ختم ہو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر نکل کے بہ جائے اور ایسی جگہ بہے جہاں جس کو وضو میں دھلا جاتا ہے، یاد رکھیں وضو میں مثال کے طور پر یہاں تک دھلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور آنکھ کے اندر تو دھلا نہیں جاتا ہے، تو اگر کسی کے آنکھ کے اندر زخم ہو جائے اور خون بہ بھی جائے، آگے بھی بڑھ جائے، آنکھ سے باہر نہ آئے تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یاد رکھیں، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو وضو توڑ دیتے ہیں۔ یہ یوں ہی منہ بھر قے کسی کو ہو جائے، قے ہوتی ہے، قے ہو جائے، منہ بھر کے ہو، منہ بھر قے کا مطلب یہ ہے کہ وہ
آدمی روک نہ پائے اور وہ قے باہر آ جائے تو یہ منہ بھر قے مانا جاتا ہے۔ سو گیا کوئی، سونے میں یہ ہے کہ سونے میں تیل لگا کے یا یہ کہ بالکل ایسے سوئے کہ پورے بدن کے اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بیٹھ کے ایسے سویا ہے تو ایسے سونے کا وضو نہیں ٹوٹے گا، جس سے آدمی کا بدن ڈھیلا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ بے ہوشی آ جائے، غشی آ جائے، پاگل پن آ جائے، کوئی بالغ ہے اور نماز کے اندر قہقہا لگا کے ہوتا ہے نا، زور سے ہنس دینا، زور سے ایسی نماز میں جس میں رکوع اور سجدہ ہوتا ہے قہقہا لگا کے کوئی ہنس دے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن مسکرانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یا یہ کہ اگر یہ جو ہونٹ ہیں یہ پھیل بھی جائیں اور آواز نہ آئے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر آواز آ جائے تیز سے ہنسنے کی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مباشرت یعنی آدمی نے اپنے سنت کو ادا کیا، زوجیت کو ادا کیا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ عموماً ایک سوال بہت ہوتا ہے، مجھ سے بھی کئی دفعہ کئی جگہ ہوا کہ حضرت میں وضو کر کے آیا اور میرا گھٹنا کھل گیا، میں وضو کر کے آیا اور دھیان نہیں دیا، لنگی پہن رہا تھا اور سطر کھل گیا، وضو ٹوٹ گیا۔ تو یہ یاد رکھیں، وضو گھٹنا کھل جانے سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس وجہ سے کبھی اگر کھولنا نہیں ہے جان بوجھ کے، لیکن اگر اتفاق سے کبھی کھل جائے تو اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، ذہن میں رکھیں۔ یہ تو وضو کا ہو گیا۔ اب آئیے غسل میں۔ غسل کے کل کتنے فرائض ہیں؟ 3 ہیں۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا، ایسے کہ بدن کا کوئی ایک حصہ بھی باقی نہ رہ جائے۔ اس طرح سے پھر غسل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ خاص طور سے عورتوں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے غسل کرتے وقت، اگر ان کو غسل جنابت کرنا ہے تو اگر چوٹی بہت تیزی کے ساتھ، بہت سختی کے ساتھ گوندھی ہوئی ہے تو پھر اگر بہت سختی کے ساتھ گوندھی ہوئی ہے تو ان کو چھڑا کے بال کی جڑ تک اور ہر بال تک پانی پہنچانا واجب ضروری ہے۔ اور اگر ہلکی ہے ایسے کہ اس کو پتا ہے کہ پانی ڈالیں گے تو پانی پہنچ جائے گا سب جگہ، تو اسی صورت میں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناقض غسل وہ کون سی چیز ہیں جو غسل کو توڑ دیتی ہیں یا غسل واجب کر دیتی ہیں؟ دین ہے، اور دین کو سمجھنے کے لیے چیزیں بتانا ضروری ہوتا ہے۔ کبھی کوئی یہ نہ کہے کہ اس طرح کے الفاظ مسجد میں نکالنا، ورنہ قرآن پاک میں سارے الفاظ موجود ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسجد میں اس طرح کے الفاظ کیسے نکالنا۔ اس وجہ سے پہلے سے کلیئر کر دوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بولنے میں اچھی نہیں لگتی ہیں، لیکن دین کے مسئلے کو بتانے کے لیے بتانا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے۔ تو غسل کن چیزوں سے واجب ہو جاتا ہے؟ سب سے پہلا نمبر ہے منی کا شہوت کے ساتھ نکلنا، دوسرا ہے احتلام، نائٹ فال ہونا، تیسرا ہے عمل زوجیت یعنی میاں بیوی اپنے عمل میں مصروف ہوں تو اس سے بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ عورت ہے، اس کو حیض آ گیا، منتھلی جو پیریڈ ہوتا ہے وہ آیا، اس کے بعد بھی اس کے اوپر غسل واجب ہے۔ نفاس، بچے کی پیدائش ہوئی تو بچے کی پیدائش کی فراغت کے بعد بھی اس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، لیکن وہ ایک پیریڈ لمبا مانا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 4-5 چیزیں ہیں جو یاد کرنے کی ہیں کہ ان چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ بات یہاں تمام ہوا۔ تیمم عموماً پانی نہ رہنے کی صورت میں یا پانی پہ قدرت نہیں ہے اس وجہ سے تیمم کیا جاتا ہے۔ تیمم میں 3 فرض ہیں، اس کو بھی جلدی سے جان لیں تاکہ ہم نماز پڑھا جائیں۔ تیمم میں پہلا فرض یہ ہے کہ مثال کے طور پر پانی نہیں مل رہا ہے یا یہ کہ پانی پر قدرت نہیں ہے۔ قدرت نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پانی ہے ہی نہیں، دوسرا یہ کہ ہے لیکن ہم یوز نہیں کر سکتے، اتنا ہی ہے کہ اگر یوز کر لیں گے تو پینے کے لیے نہیں بچے گا۔ یہی کہ پانی ہے لیکن ہم بیمار ہیں، اگر یوز کر لیں گے تو پریشانی کا خطرہ ہے، مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تو تیمم کرتے ہیں۔ تیمم کیسے کریں گے؟ پہلے نیت کریں گے کہ وضو کا تیمم کر رہے ہیں یا غسل کا تیمم کر رہے ہیں، اور کسی زمین کی جنس سے جو چیز ہے، خاص طور سے مٹی وغیرہ، دھول وغیرہ، اس پر ہاتھ ماریں گے، توجہ دیں، اس پر ایسے ہاتھ ماریں گے، ہاتھ کو آگے پیچھے کریں گے۔ اس کے بعد اگر زیادہ مٹی لگ گئی ہے تو دونوں انگوٹھوں کو اس طرح ملا کے جھاڑ دیں گے، اور پھر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت پورا
ایسے مسح کر دیں گے کہ کہیں بھی کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے، ایک طرف ادھر پھر اس کے بعد اس ہاتھ سے ادھر، یہ ہو گیا۔ پھر دوسری بار ہاتھ ماریں اور پھر سر کا چہرے کا پورا مسح کر لیں کہ جتنا جیسے آپ وضو میں دھلتے ہیں اسی طرح سے تیمم میں بالکل مسح کر لیں کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ اب اگر آپ نے وضو کا تیمم کیا ہے تو جیسے وضو سے آپ جو کچھ کر سکتے تھے اسی طرح سے تیمم سے بھی آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز پڑھ سکتے ہیں، تیمم کیا ہے تو پھر قرآن پڑھ سکتے ہیں، تیمم کیا ہے تو اور دوسری چیزیں جو وضو سے آپ کر سکتے تھے، جن میں وضو کی ضرورت پڑتی تھی، اگر آپ تیمم کیے ہیں تو تیمم کے ساتھ اس کو انجام دے سکتے ہیں۔ اور اگر غسل کا تیمم کیا ہے تو غسل کے بعد جو چیزیں آپ کرتے تھے وہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ تیمم کو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں؟ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اگر پانی پر قدرت ہو جائے یا یہ کہ پانی مل جائے تو پھر اب تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر آ کر وضو، غسل اور تیمم کا مسئلہ اپنے اینڈ کو پہنچتا ہے۔ اب چونکہ اس کا ڈائریکٹ تعلق نماز سے تھا، اس وجہ سے ان کو جاننا ضروری تھا، ورنہ ہم نماز میں ڈائریکٹ آ جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب تک وضو نہیں نماز نہیں، وضو نہیں عبادت آپ کما حقوق نہیں ادا کر سکتی، اس وجہ سے اس کو بیان کرنا پڑا، نماز میں آ جاتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ بولے عَنْ صَلَاتِهِمْ ساہون۔ فرمایا ویل ہے، ویل ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو سستی کرتے ہوئے تاخیر سے پڑھتے ہیں، یا یہ کہ چلو پڑھ لیں گے اور پھر وقت نکل گیا قضا کر کے پڑھتے ہیں۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن دیر سے پڑھ رہے ہیں یا قضا کر کے پڑھ رہے ہیں، فرمایا گیا ان کے لیے ویل ہے، ویل۔ اور ویل کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ہے ویل، اور اس وادی سے پورا جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر اس جہنم کی اس وادی کے لیے فرمایا گیا کہ بے نمازی کو اس میں، یا یہ کہ وہ شخص جو نماز کو تاخیر سے پڑھتا ہے یا یہ کہ ٹال مٹول کر کے پھر جو قضا پڑھتا ہے، اس کے لیے فرمایا گیا اس میں اس کو ڈالا جائے گا۔ اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلی چیز جو نماز کے حوالے سے جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کا پایا جانا نماز سے پہلے ضروری ہے، جن کو شرط کہا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہے جب آپ جیسے ہی نماز شروع کرتی ہے اللہ اکبر کہا آپ نے، اللہ اکبر کہنے کے ساتھ ہی جب تک آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہتے، یعنی بیچ ان بٹوین جب تک آپ نماز میں ہیں، ان چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، اس کو فرض کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں شرط وہ ہے جو کسی اہم چیز کے لیے ہو لیکن اس اہم چیز کے اندر نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر وضو یہ شرط ہے نماز کے لیے، اہم چیز کے لیے شرط ہے، لیکن نماز کے اندر وضو ہے، نماز سے باہر ہے، تو یہ شرط ہوا۔ اور ایک دوسری چیز ہوتی ہے فرض۔ فرض وہ ہے جو اس اہم چیز کا حصہ ہو۔ مثال کے طور پر نماز میں کھڑا ہونا، اللہ اکبر کہنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ سب کے سب نماز میں فرض ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز کا حصہ ہیں، اگر کوئی اس کو چھوڑ دے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں چیزیں یاد رکھیں۔ اور ایک تیسری چیز جو بہت اہم ہے، جس کا جاننا میں کہتا ہوں کہ سب کے لیے بہت ہی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کے واجبات کیا ہیں، کون سی چیز ایسی ہے جو نماز کے اندر واجب ہے۔ اور واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چھوٹ جائے انجانے میں، نسیانن، بھول کر، غلطی سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لو، نماز ہو جائے گی، کوئی مواخذہ بھی نہیں ہوگا، سارا کا سارا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو تین چیزیں ہمیں جاننا ہے سر دستگیر۔ ایک تو شرائط نماز جو نماز سے پہلے ہوتی ہے، دوسرا فرائض نماز جو نماز کے اندر ہوتی ہے، تیسرا واجبات نماز کہ
وہ بھی نماز کے اندر ہی ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ چھوٹ جائیں تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جاتی ہے، جبکہ فرض اگر چھوٹ جائے تو اس کے چھوٹنے سے نماز ہی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ 3 چیزوں پر ہمیں کنسنٹریٹ کرنا ہے. شرائط نماز کیا ہے؟ ایک ایک کر کے میں بول دیتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ بول لیں، یاد کر لیں. طہارت، ستر عورت، وقت، استقبال قبلہ، نیت، تکبیر تحریمہ. ٹھیک ہے. ہاں، تو یہ 6 چیزیں ایسی ہوئی جو نماز کے لیے شرط ہے. طہارت میں کیا ہے؟ طہارت میں یہی ہے کہ آپ کا بدن پاک ہو، آپ کا کپڑا پاک ہو، اور جس جگہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو. یہ آپ کی طہارت ہو گئی. یہ چیز اگر ہو گئی تب آپ نماز شروع کریں گے. ستر عورت یعنی بدن کا وہ حصہ جس کو ڈھکنا ضروری ہے، نماز کے اندر ڈھکا جانا ضروری ہے. مثال کے طور پر کسی کے پاس کپڑا ہے، اللہ نے دیا ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ ہاف پہن کے آ رہا ہے تو وہ اپنی نماز کی خیر منائے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پاس ہے اس کو یہ اجازت نہیں کہ وہ ہاف پہن کے آئے، کٹا پیٹا اور نہ جانے کیسا کیسا پہن کے آئے. نماز مکروہ ہوتی ہے، اور بہت سارے حالات میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے. میں اس وجہ سے یہ بتا رہا ہوں کیونکہ یہ باتیں عام طور سے کہی جاتی ہیں، لیکن ہم جیسے تیسے چلے آتے ہیں اور نماز کی اہمیت کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے ہیں جتنی ہونی چاہیے. اتنا ضرور ہے اگر کسی کے پاس کپڑا مطلقاً نہیں ہے تو نماز ایسی عبادت ہے کہ اگر بالکل بھی کپڑا نہیں ہے اور بالکل نیکڈ ہو کر، ایک دم بالکل ننگا ہو کر بھی پڑھنا پڑے تو نماز پڑھنا پڑے. چھٹکارا نہیں ہے نماز سے. لیکن اگر کپڑا ہے، اللہ نے دیا ہے، تو پھر پورا بدن جو ڈھکا جاتا ہے اس کو ڈھک کر پڑھنا چاہیے، ورنہ نماز کے اندر کراہت بھی آ سکتی ہے اور بعض حالات میں نماز ہوتی ہی نہیں ہے. تو خاص طور سے وہ لوگ توجہ دیں جن کے پاس کپڑے ہوتے ہیں لیکن وہ ٹی شرٹ پہن کے یا ہاف شرٹ پہن کے نماز پڑھتے ہیں. توجہ دیں کہ ان کی نمازیں یا تو ثواب کی کمی ہے یا یہ کہ کبھی ایسا ہو جائے گا کہ ان کی نماز بھی نہیں ہوگی مکروہ ہونے کی وجہ سے، اور بعض حالات میں نماز فاسد بھی ہو جاتی ہے. تو توجہ دیں. اور اگر آپ کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے، صرف اور صرف یہی ایک ٹی شرٹ ہے، تو سبحان اللہ آپ کی نماز مکمل ہوگی اس میں. لیکن میں تو نہیں جانتا ہوں آج کے زمانے میں کوئی بندہ ایسا ہو صرف اس کے پاس ایک ٹی شرٹ اور ایک پینٹ یا کرتا وہ پیجامہ ہے اور کچھ نہیں. جب ہے الحمدللہ اللہ نے دیا ہے تو اس کو بروئے کار لانا چاہیے. خیر، وقت، کسی بھی نماز کا وقت متعین ہے. فجر کا وقت یہ ہے، ظہر کا وقت یہ ہے، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، سب کا وقت متعین ہے. اگر وقت سے پہلے نماز پڑھ لی گئی تو نماز نہیں ہوگی، وقت کے بعد نماز پڑھی جائے گی تو نماز ادا نہیں مانی جائے گی. لیکن ایک وقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور وقت نکل گیا، پڑھ رہے تھے اور اسی دوران ہی وقت ختم ہو گیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. مثال کے طور پر فجر کی نماز کا وقت ہے، یہ مان کے چلیں کہ ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ 6:12 پر، فار ایگزامپل 6:12 پر سورج نکلنے والا ہے. آپ نے نماز شروع کی 6:11 پہ اور درمیان میں ہی آپ تھے کہ سورج نکل گیا، تو اب آپ کی وہ نماز ہی فاسد ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا جو وقت تھا اس میں آپ نے نہیں پڑھا. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور یاد رکھیں. آپ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور سورج بالکل ڈوبنے کے قریب تھا. اتفاق ایسا ہوا کہ آپ کسی چیز میں بہت مصروف تھے یا نہیں تھے جس کی وجہ سے آپ عصر نہیں پڑھ پائے تھے. لیکن جب جیسے ہی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، 2 رکعت پڑھنے بھر کا وقت تھا اور آپ جیسے ہی کھڑے ہوئے سورج ڈوب گیا. فقہا فرماتے ہیں کہ وہ نماز یعنی عصر والی وہ نماز آپ پوری کر لیں، چاروں پوری پڑھ لیں، وہ مانی جائے گی. جب میں نے دونوں پر غور کیا کہ آخر یہاں بھی وقت ختم ہو رہا ہے، یہاں بھی وقت ختم ہو رہا ہے، ایک کو مانا جا رہا ہے، ایک کو نہیں مانا جا رہا ہے، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ فجر کی نماز کا جو وقت ہے اس کے ختم ہونے کے بعد کسی اور نماز کا وقت نہیں شروع ہوتا ہے. توجہ دیں، فجر کی نماز کے بعد جب ویسے وقت ختم ہوا کوئی نماز کا وقت شروع نہیں ہوتا، نماز کا وقت ہے ہی نہیں. یہ اور بات ہے، کوئی آپ عبادت کر لیں، تراویح پڑھیں، چاش پڑھیں، اشراق پڑھیں، یہ الگ بات ہے، لیکن کسی فرض نماز کا وقت آتا نہیں ہے تو گویا وہ نماز کا وقت ہی نہیں ہے. لیکن اصل میں کیا ہے کہ آپ ایک طرف نماز ختم کر بھی رہے ہیں، دوسری نماز کا وقت آ رہا ہے، گویا نماز وقت میں پڑھی جا رہی ہے.
نماز کے وقت میں پڑھی جاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ اتنی تاخیر کرنا کہ سورج بالکل لال ہو جائے اس وقت عصر کی نماز پڑھی جائے، وہ خود ہی اپنے میں نماز مکروہ ہے. لیکن اگر اس دن کی چھٹی ہوئی تو اس دن کو نماز پڑھ لینا چاہیے. وقت ہو گیا. 3 اوقات ایسے ہیں جس میں وقت نماز کو پڑھنا منع قرار دیا گیا ہے، مکروہ بتایا گیا ہے. ایک تو وہ جو سورج کے نکلنے کا وقت ہے، دوسرا وہ جو سورج بالکل درمیان ہے جس کو زوال کا وقت کہا جاتا ہے، اور تیسرا وہ جب سورج ڈوب رہا ہو بالکل ڈوبنے کی حالت میں. ان تینوں وقت میں نماز کا پڑھنا ناجائز قرار دیا گیا ہے، الا ماشاء اللہ کہ کبھی جیسے میں نے ایک مسئلہ بتایا اگر ویسی کوئی سچویشن ہو جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے، اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتا ہے. استقبال قبلہ، نماز میں آپ کا چہرہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. جب آپ نماز پڑھیں تو دیکھیں نماز پڑھتے وقت کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، ہاتھ مانتے ہیں. میں تھوڑا سا کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ سب کو دکھے. مثال کے طور پر کچھ لوگ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں. جبکہ طریقہ صحیح کیا ہے؟ آپ کا ہاتھ ایسے ہو، بالکل جب آپ اٹھائیں ہاتھ تو ہاتھ ایسے ہو، یہ ایسے آپ کا یہ حصہ انگوٹھے کا کان کی لو سے لگے ایسے، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ ہاتھ باندھیں. ٹھیک ہے؟ تو استقبال قبلہ، چہرہ بھی آپ کا ایسا ہو، بالکل چہرہ قبلے کی طرف، ہاتھ بھی قبلے کی طرف، سینہ بھی قبلے کی طرف، اور پورا وجود آپ کا قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. یہ تو خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ایسے کر لیتے ہیں، تو یہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. نیت، کس وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ نیت بھی دل میں رہنا چاہیے. زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے لیکن زبان سے کہہ لینا افضل ہے. مثال کے طور پر فجر میں آپ آئے ہیں تو آپ کی نیت تو ہے یہ فجر پڑھنے آئے ہیں تو وہ نیت بھی آپ کے لیے کافی ہے. ظہر میں آئے ہیں وہ نیت آپ کے دل میں ہے وہ کافی ہے. لیکن اگر آپ زبان سے کہہ لے رہے ہیں سبحان اللہ، اس پر آپ کو ثواب انشاءاللہ ضرور ملے گا. نیت کے تعلق سے ایک اصول والی بات بتا دے رہا ہوں جو ہر جگہ آپ کو کام میں آئے گی. سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ یہ سمجھ لیں، اپنے دل میں ارادہ بنا لیں کہ ہم یہ نماز پڑھنے آئے ہیں ظہر کی. ٹھیک ہے؟ اور کتنی رکعت ہے وہ اس میں ایڈ کرتے ہیں. فرض ہے تو فرض ایڈ کرتے ہیں، سنت ہے تو سنت ایڈ کرتے ہیں، نفل ہے تو نفل ایڈ کرتے ہیں. آپ کی نیت ہو گئی. مثال کے طور پر ظہر کی آپ فرض پڑھنے آئے ہیں تو آپ کہیں گے نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض ظہر کی. ٹھیک ہے؟ واسطے اللہ تعالیٰ کے محمد طرف کا شریف کہ اگر امام کے پیچھے ہیں تو پیچھے امام کے، اگر امام ہے تو میں امام ہوں تمام لوگوں کا جو حاضر ہیں جو حاضر ہوں گے. اللہ اکبر. سمپل ایز دیٹ. اس طرح سے کر کے آپ ساری نمازوں میں نیت کر سکتے ہیں. لیکن یاد ہے کہ اگر جلدی میں ہیں اور اگر نیت کرنے جائیں گے پتہ چلا کہ امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے تو فوراً آپ اللہ اکبر کہیں، کھڑے ہوں اور فوراً رکوع میں چل جائیں تاکہ آپ کو برکات مل جائے. جب تک امام رکوع سے اٹھ نہیں جاتا ہے گویا وہ پہلی رکعت یا وہی رکعت مانی جاتی ہے. آپ بھی اگر امام کو رکوع میں پا گئے تو آپ اس رکعت کو پانے والے مانے جائیں گے. تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، یہ بھی نماز کے شرائط میں سے ہے. اور چونکہ تکبیر تحریمہ بالکل فرائض سے قریب ہے کیونکہ جیسے آپ نے ہاتھ یہاں لگایا اب فرض میں آپ داخل ہو گئے، نماز میں داخل ہو گئے، اور یہ ہاتھ لگانا اللہ اکبر کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اس وجہ سے تکبیر تحریمہ کو شرط میں بھی مانا گیا اور فرض میں بھی مانا گیا. شرط اس اعتبار سے کہ اللہ یہاں تک پہنچے تو شرط تھا، جیسے وہ اکبر کہا تو فرض میں آ گئے. تو اس وجہ سے تکبیر تحریمہ شرط میں بھی آتا ہے فرض میں بھی آتا ہے. یاد رکھیں. تو ہمارے پاس کتنے شرائط ہوئے کل ملا کر؟ طہارت، ستر عورت، وقت، استقبال قبلہ، نیت، تکبیر تحریمہ. یاد رہے گا؟ یاد رہے. نہ یاد رہے تو انشاءاللہ مقصد یہ جو بنانے کا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کبھی کسی بھائی کو جاننا ہوا تو وہ اس کے ذریعے سے بھی وہ پتہ کر لے گا کہ کیا کیا چیزیں بتائی گئی تھی، کیا چیزیں بنائی گئی تھی.
میرے نام سے، میرا نام شمشاد حسین اظہری، میرے نام ہی سے ہے وہ، جس کو دیکھنا ہوا کرے تو وہ دیکھ لیا کرے گا۔ اللہ جانتا ہے، اس سے کوئی پبلسٹی مراد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ دین کی تبلیغ ہو۔ آپ سوچیں، غیر کوئی بھی کسی بھی چیز کو جب لے کے آتا ہے تو اس کے ذریعے سے پورا گم کر کے لوگوں کے اندر ایک انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور ہم چونکہ اس سے بہت دور ہیں، جواز کی حد سے بھی دور ہیں، اس وجہ سے ہمارے اندر تھوڑی کہہ لیجیے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے آج کے دور جدید کے علماء نے اس کو ویڈیوگرافی کو جائز ہونے کی حد تک مسائل دین کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، دین کے عقیدے کی حفاظت کے لیے اتنا تک کہا کہ اگر اتنا ہو تو اس کو جائز کے حد میں رکھا جائے گا تاکہ لوگ دین سیکھ سکیں۔ ورنہ آج آپ بتا دیں کون ایسا بندہ ہے جس کے پاس ملٹی میڈیا موبائل نہیں ہوتا ہے اور اس کے موبائل میں اس کے بچوں کی فوٹو یا تصویر نہیں ہوتی؟ اللہ ماشاء اللہ، کوئی بہت اللہ کا کوئی ایک بندہ ہو، سبحان اللہ، تقویٰ ہے، اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن مبتلا تو صحیح ہے، تو پھر اس کو جائز طریقے پر استعمال کرنے میں میرے اپنے نزدیک، میں اس کا قائل ہوں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی تقویٰ اختیار کرتا ہے سبحان اللہ، اچھی بات ہے، اس کا وہ تقویٰ ہے، لیکن وہ تقویٰ اس کے لیے ہے، میں اس کا مکلف ہوں کہ میں اس کو مانوں نہ مانوں، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت ہم سب کو عقل عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں فرائض پر۔ نماز کے فرائض کیا ہیں؟ فرائض 7 ہیں نماز کے۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، بولیں تکبیر تحریمہ، ظاہر تکبیر تحریمہ کا تو اللہ اکبر ہوا، اور پھر قیام، کھڑے ہونا، پھر قرات کرنا، بولیں رکوع میں جانا، سجود، سجدہ کرنا، قعدہ اخیرہ، 4 رکعت والی نماز ہے تو چوتھی رکعت میں، اور 2 رکعت والی نماز ہے تو دوسری رکعت میں بیٹھ کر اتحیات کے مقدار تک بیٹھے رہنا، یہ قاعدہ کیا گیا تھا۔ خروج بسنعہ، یوں کہہ لیجیے کہ السلام علیکم، اس کا مفہوم تو بہت دوسرا ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز سے فارغ ہو جانا۔ یہ 7 چیزیں ہیں جو نماز کے اندر فرض ہیں۔ تو ایک بار پھر سے کہہ لیتے ہیں، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ اخیرہ، خروج بسنعہ، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا نماز کے اندر صحیح طور پر انجام پایا جانا ضروری ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی خلل واقع ہو گئی یا انجام نہیں دیا گیا تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ قیام کی حالت میں ہی تکبیر ہونا چاہیے، جس نماز میں قیام کرنا فرض ہے، مثال کے طور پر فرض میں، سنت میں، وتر میں قیام فرض ہے تو کھڑے ہونے کی حالت ہی میں اللہ اکبر ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر امام صاحب رکوع میں پہنچ گئے ہیں اور کوئی شخص ہے جو سوچا کہ جلدی سے امام صاحب کو پالے ورنہ نکاح چھوٹ جائے گی، اور اس نے اللہ اکبر اس وقت کہا جبکہ وہ جھک گیا تھا، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ تکبیر تحریمہ کے لیے قیام شرط ہے، فرض ہے۔ قیام ہونے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں تکبیر تحریمہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اس نے اللہ اکبر کہا، فوراً اللہ اکبر کہہ کے فوراً جھک گیا تو اب نماز مانی جائے گی۔ قرات، دوسری چیز، قرات میں کم سے کم اتنا پڑھنا آتا ہو کہ تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ، صحیح لفظ ادا کرنے کے ساتھ بندہ پڑھ سکتا ہو، ورنہ ہوگا یہ کہ اگر لفظ کچھ کا کچھ ہو گیا، بدل گیا اور معنی بھی بدل گیا تو زندگی بھر بندہ نماز پڑھتا رہے، نماز نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں، ہمیشہ جہاں بھی یہ بات آتی ہے میں کہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو، جو عام مسلمان ہیں، کم سے کم 4 سورتیں، چاہے اللہ تعالیٰ غیر سے انا اعطیناک تک اور چاہے قل یا اyyuھل کافرون سے قل اللہ تک، 4 سورتیں اتنی پکی، اتنی اچھی یاد کر لینا چاہیے تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ کہ زندگی بھر اسی کو پڑھتا رہے، نماز اس میں ہوتی رہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ رحمان پڑھے، کوئی ضروری نہیں ہے،
کیونکہ وہ پڑھے گا تو امکان ہے خطا کا اور نماز خراب ہونے کا بھی خدشہ ہے، اور جب یہ صحیح کر کے پڑھے گا تو انشاءاللہ نماز درست ہوتی رہے گی۔ رکوع میں اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو پا لے، یہ رکوع کی مقدار ہے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے، مثال کے طور پر کبھی کبھی لوگ کیا اتنا یا کوئی اتنا کرتا ہے اور پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور کھڑے ہونے میں بھی یاد رکھیں پورا کھڑا ہونا ہے، ایک دم اسٹریٹ ہو جانا چاہیے۔ اگر رکوع پورا کیا، اچھے سے کیا، لیکن اسٹریٹ نہیں ہوا، اتنا تھا اور پھر سجدے میں چلا گیا، مانا نہیں جائے گا، نماز ہی سرے سے نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے اس کو بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ بہانہ ہیلا بتاتے ہیں کہ نہیں درد ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ اللہ جانتا ہے، لیکن وہ بڑی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پورا کھڑے نہیں ہوتے ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اس پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کسی ایک سفر پہ تھے، غالباً گجرات میں، ایک دادا جی تھے، ان کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے، رکوع میں گئے اور پورا کھڑے نہیں ہوئے کہ پھر سجدے میں چلے گئے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے دادا سے کہا بابا آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں، کہا بتاؤ۔ تو کہا کہ دیکھیں آپ جب رکوع میں جا رہے ہیں تو رکوع سے آپ سیدھا کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، اس وجہ سے آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو زندگی بھر ایسی نماز پڑھی ہے۔ تو امام مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ پھر پوری زندگی بھر کی نماز کی آپ قضا کریں، زندگی بھر کی نماز کی آپ قضا کریں، کیونکہ آپ کی کوئی بھی نماز نہیں۔ اس میں یہ بہانہ نہ کر دیا جائے کہ اللہ تو معاف کر دے گا، اللہ تو کریم ہے۔ اللہ کریم ہے کہ اللہ ہی نے فرمایا کہ اس طرح سے پڑھنا ہے، فرض ادا کرنا ہے اور واجب ادا کرنا ہے۔ فرض یا واجب اگر چھوٹ جائے تو پھر نماز کا اعادہ یعنی دہرانا واجب ہے۔ اس وجہ سے یہ چیزیں بہت توجہ کے ساتھ ذہن میں رکھ کر ادا کرنی چاہیے۔ سجود، سجدہ بھی فرض ہے۔ سجدے میں یہ خیال رہے کہ یہ ہڈی اور یہ ہڈی زمین پر جا کر لگ جائے۔ اگر یہاں پر کوئی زخم ہے تو صرف ناک پر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، یا یہاں پہ کوئی زخم ہے تو صرف اس پر پیشانی پر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک چیز جو خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے گھر میں گدا وغیرہ بچھا کے رکھا ہے یا قالین موٹی بچھا کے رکھی ہے جو مخمل ٹائپ کی ہے، تو اس پر اگر سجدہ کر رہے ہیں تو پورا دبا کے سجدہ کریں کہ آپ کی پیشانی جا کر جم جائے۔ اب اگر آپ کوشش بھی کریں تو اور نیچے تک نہ جانے پائے، تب جا کے وہ سجدہ مانا جائے گا، ورنہ یہ مانا جائے گا کہ سجدہ نہیں ہوا۔ اس وجہ سے اگر ایسی قالین یا ایسا گدا وغیرہ جو موٹا ہے اور اسپنج ٹائپ کا ہے اور اوپر نیچے ہوتا ہے، اس کو ہٹا دینے میں ہی عافیت ہے تاکہ سجدہ صحیح ہو سکے۔ ٹھیک ہے۔ قاعدہ اخیرہ یعنی 2 رکعت والی ہے تو دوسری رکعت میں، 4 رکعت والی ہے تو چوتھی رکعت میں اتحیات کی مقدار بھر بیٹھنا یہ فرض ہے۔ ٹھیک ہے۔ اتحیات پڑھنا خود یہ تو واجب ہے، لیکن اتنی مقدار تک بیٹھنا یہ فرض ہے۔ لہذا اگر کوئی چوتھی رکعت میں بیٹھا ہی نہیں، کھڑا ہو گیا 5ویں رکعت کے لیے اور 5ویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تو سرے سے نماز ہی خراب ہو گئی۔ اور اگر دیکھیں مسئلہ دیکھیں کہ آپ نے چوتھی رکعت میں قاعدہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، کیونکہ ہوتا ہے بھول ہو جاتی ہے انسان سے اور اس میں کوئی مغالطہ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، کبھی اگر کوئی یہ سوچے کہ ہاں ایسا بتا دیا یا ایسا ہو گیا، بھول گئے، نہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے نسیان اور بھول کو معاف فرمایا ہے۔ ہاں بھول پر جمے رہنا کہ نہیں ہم نے صحیح کیا ہے یہ غلط ہے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی جانے انجانے میں، اس پر وہ جم کر رہ رہا ہے میں نے صحیح کیا تو وہ غلط ہے۔ اگر کسی نے نشاندہی کی کہ یہ غلطی ہو گئی تو پھر ایسی صورت اس کو مان لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور پھر اس کی اصلاح کر لیں۔ تو اگر 4 رکعت والی نماز ہے، چوتھی رکعت میں اس کو بیٹھنا تھا، اتحیات پڑھنا تھا، اتحیات پڑھ کر اگر کھڑا ہو گیا اور 5ویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا تھا، اس سے پہلے اس کو یاد آ گیا تو واپس آ کے بیٹھ جائے۔
اور سجدہ سہو کر کے نماز پوری کر کے نماز ہو جائے گی. لیکن اگر چوتھی رکعت میں قاعدہ اخیرہ کیا ہی نہیں تھا اور کھڑا ہو گیا، ڈائریکٹ تیسری پڑھا، چوتھی کے بعد جیسے سجدے میں گیا، سجدے سے فوراً اٹھا تو کھڑا ہی ہو گیا اور پانچویں رکعت کا سجدہ کر لیا، نمازی فاسد ہو گئی. ٹھیک ہے، تو دونوں کا فرق یاد رکھیں، کیونکہ قاعدہ اخیرہ یہ فرض تھا. اگر فرض کو ترک کر دیا تو نماز نہیں ہوئی، اور اگر فرض ادا کیا اس کے بعد کھڑا ہو گیا پھر اس کو یاد آیا واپس آ گیا تو نماز ہو جائے گی، سجدے سے کر لینا پڑے گا. ٹھیک ہے، سننے ہی سلام پھیر کر نماز سے باہر آ جانا. کچھ بھی کر کے نماز سے باہر آ سکتا ہے، لیکن بہتر طریقہ ہے سلام پھیر کر آئے، کیونکہ اور دوسرا طریقہ اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو پھر وہ اس نماز کا اعادہ کرے، اس نماز کی اعادہ کرنا ضروری ہو جائے گا. اس وجہ سے سلام کر کے نماز سے باہر آ جائے. تو یہ ہمارا شرائط اور فرائض کا باب ہو گیا. شرط ہم نے پڑھ لیا، فرض ہم نے پڑھ لیا. ان ساری چیزوں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اب ذرا واجبات پہ آ جاتے ہیں جن کو جاننا بہت ضروری ہے اور جس میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں. بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں. لیکن یہ موضوع بڑا خشک ہوتا ہے، ایسے تقریر کر دینا نماز پڑھو، نماز کی فضیلت یہ ہے، نماز نہیں پڑھو گے تو یہ نقصان ہے، نماز پڑھو گے تو یہ فائدہ ہے، وہ بہت اچھا لگتا ہے. لیکن جب نماز کے طریقے، شرائط، فرائض، واجبات جب بتائے جاتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے سنا بھی نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی. اب قاعدہ اخیرہ خروج بسنئی، میں تو سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے شروع سے. اب آج نیا نیا سن رہے ہیں، تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے، لیکن ہم کو عادت ڈالنا چاہیے اس کو سننے کی، تاکہ اب ہماری جب نماز ہو تو ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے ہو. ٹھیک ہے، واجبات کیا جاتے ہیں جلدی میں کہہ دیتا ہوں. یہ جان لیں کہ یہ واجبات نماز جو بھی ہیں، اگر وہ چھوٹ جائے بھول سے، آخر میں سجدے سہو کر کے نماز کو پوری کر لیں، نماز ہو جائے. ٹھیک ہے، کیا کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں جلدی بول دیتا ہوں. تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا. اللہ اکبر، کوئی اللہ اکبر نہیں کہا، ڈائریکٹ ہاتھ باندھ دیا، واجب ترک کیا، اس کو ضروری ہے کہ آخر میں سجدے سہو کرے. الحمدو پڑھنا، یہ بھی پورا کا پورا 7 آیتیں الگ الگ واجب ہے. اگر کوئی الحمدللہ رب العالمین پڑھا، اگر مالک نے چھوڑ دیا، مالک الدین پڑھا، ایک آیت بھی چھوڑ دیا تو اس نے واجب ترک کیا، اس کو سجدے سہو کرنا پڑے گا. سورت ملانا، الحمد کے بعد سورت ملانا یہ بھی واجب ہے. کم سے کم ایک چھوٹی سورت جیسے انا اعطیناک الکوثر یا کوئی بھی بڑی سورت ملانا یہ بھی واجب ہے. فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور نفل اور وتر کی ہر رکعت میں سورت ملانا یہ بھی واجب ہے. یاد رکھیں، فرض کی پہلی 2 رکعت اور نفل اور وتر کی، اس میں سنت بھی داخل ہے، وتر کی اور نفل کی اور سنت کی ہر رکعت میں سورت ملانا یہ بھی واجب ہے. اگر غفلت میں کوئی بھول گیا اور چھوٹ گئی سورت اور اس نے سجدہ کر لیا، رکوع کر لیا اور بعد میں یاد آ رہی وہ تو سورت تو چھوٹ گیا، ملانا بھول گیا، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کر کے نماز پوری کر سکتا ہے. لیکن یاد رہے یہ ساری چیزیں بھول کے ہونی چاہیے. جان بوجھ کے نہیں کہ 2 رکعت ملایا، 2 رکعت چلے گا، نہیں، نماز ہی نہیں ہو. الحمدو کا سورت سے پہلے ہونا، ایسا نہیں کہ پہلے سورہ پڑھ لیا، انا اعطیناک الکوثر کہا چلو الحمدللہ پڑھ، نہیں، الحمدللہ کا پہلے ہونا، سورت کا بعد ہونا. الحمدللہ کا صرف ایک بار ہونا، 2 بار 4 بار نہیں چلے گا کہ 4 بار پڑھ لیتے ہیں، برکت والی چیز نہیں. الحمدو اور سورت کے درمیان کوئی فاصل نہ ہونا، الحمدو پڑھی اور پھر سورت پڑھنا ہے، بیچ میں کوئی اور چیز نہیں آنی چاہیے. بیچ میں کوئی اور چیز سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ان دونوں کے علاوہ ہے. آمین اور بسم اللہ یہ دونوں اسی کے ساتھ جوائنٹ ہے، اور الضالین کے ساتھ آمین جوائنٹ ہے، اور جو سورت آگے ملائی جا رہی ہے اس کے ساتھ بسم اللہ جوائنٹ ہے، تو وہ اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا. لیکن کوئی اور دوسری تیسری چیز لے آ کر کچھ اور پڑھتے تو پھر واجب ترک ہو جائے گا، سجدے سہو کرنا پڑے گا. قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا، قرات کر لیا، اب جو ہے کھڑا ہوا ہے، کچھ دیر تک کھڑا ہے، سوچ رہا ہے، کسی سوچ میں کسی وجہ سے سوچ میں پڑا ہوا تو پھر سجدے سہو پہ واجب ہو جائے گا. تو قرات کے فوراً بعد قرات ہو گئی، اتنا مطلب سکون لے لے، ایسا نہیں کہ اولئک هم المفلحون فوراً رکوع نہیں، اولئک هم المفلحون
اجازت ہے، لیکن اتنا سکون نہ لینے کہ لوگ کہیں کہ سو گئے کیا. ہاں تو یہ یاد رکھیں قیام کے فوراً بعد رکوع ہونا اور ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ ہونا. سجدہ کیا اور پھر بیٹھا پھر دوسرا سجدہ کیا. ایسا نہیں کہ ایک سجدے کے بعد بیٹھ گیا اور سوچ رہا ہے کہ 3 رکعت پڑھا 4 رکعت پڑھا کہ 2 ہی ہوئی ہے. ہوتا ہے اگر یہ سوچتا بیٹھ گیا اور ایک بار سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا کہنے کے مقدار سے زیادہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک بار ایک سجدے کے بعد فوراً سجدہ نہیں کیا ہے، وہ کسی اور چیز میں مشغول ہو گیا ہے. ایک سجدے کے فوراً بعد سجدہ ہونا یہ واجب تھا، اس نے ترک کیا، پھر سجدے سے واجب. رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، جو میں نے بتایا تھا رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا. قیام کرنا تو فرض ہے، رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے. اور اگر واجب ترک ہو جائے چھوٹ جائے تو سجدے سہو کرنا واجب، اور اگر سجدے سہو بھی نہ کرے تو نمازی سیدھی نہیں ہو. سجدے سے یاد رکھیں. جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا. ایسا نہیں کہ چونچ مار کے ادھر سجدے میں گیا. چونچ فرمایا گیا حدیث میں کہ چونچ مت مارو، سجدے کی حالت میں چونچ مت مارو. کہ جیسے کوئی پرندہ ہوتا ہے چونچ مارا اٹھایا پھر مار دیتا، ایسا نہیں. فرمایا گیا سجدہ سکون سے کرو. ایک بار سجدے میں گئے، سجدہ کیا، 3 5 7 بار تسبیح پڑھی، بیٹھے سکون سے، لیکن اتنا بہت لمبا وقفہ نہیں ہونا چاہیے. پھر دوسرا سجدہ کریں. اس طرح سے سجدہ کرنا ہے. قاعدے اولیٰ میں بیٹھنا. 4 رکعت والی نماز تھی، دوسری رکعت میں اتحیات کے لیے بیٹھنا یہ بھی واجب تھا. اگر کوئی کھڑا ہو گیا دوسرے میں نہیں بیٹھا، کھڑا ہو گیا تو یاد رکھے کہ اگر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا تھا اور ابھی بیٹھنے کے قریب تھا، یاد آ گیا تو بیٹھ جائے، اور کھڑا ہونے کے قریب ہے تو کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے، یاد رکھیں. قاعدے اولیٰ میں اگر وہ 2 رکعت پڑھا، سجدہ کیا اور بیٹھ کھڑا ہو جا رہا تھا اور وہ ابھی بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے، اور کھڑا ہونے کے قریب ہو گیا تو کھڑا ہی ہو جائے، کوئی بات نہیں. آخر میں سجدے سو کر نماز ہو جائے گی. دونوں کاموں میں پہلی بار بھی اور دوسری بار بھی تشہد پورا پڑھنا. التحیات للہ و صلوات و طیبات وہ پورا پڑھنا بھی واجب ہے. اس وجہ سے جو لوگ تشہد نہیں یاد کیے ہوئے ہیں وہ خیر منائیں، ان کو یاد کرنا ہی کرنا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، یاد کر لیں. وتر میں دعا قنوت پڑھنا. ٹھیک ہے، دعا قنوت پڑھنا ہے، پڑھتے ہیں الحمدللہ. لیکن ایک یاد رکھیں مسئلہ، کبھی کبھی ہوتا ہے رمضان میں تو خیر جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ تیسری رکعت میں الحمد پڑھے اور قل اللہ پڑھے، بجائے اس کے اللہ اکبر آپ کہہ کے دعا قنوت پڑھتے، دھیان سے اتر گیا، ڈائریکٹ آپ رکوع میں چلے گئے، تو اب کیا کریں گے؟ یاد رکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کو واپس نہیں آنا ہے، واپس نہیں آنا ہے، اب وہ چھوٹ گیا. اب صرف آپ آخر میں وہی سجدے سو کر کے اپنی نماز پوری کر لیں گے. یاد رکھیں کہ اگر آپ وتر پڑھ رہے ہیں تیسری رکعت میں الحمد قل اللہ یا جو بھی سورت ملانے کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہہ کے دعا قنوت پڑھنا تھا، اللہم انا نستعینک، یا اگر یاد نہیں ہے وہ نستعینک تو ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لینا تھا، لیکن آپ بھول سے رکوع میں چلے گئے تو حکم یہ ہے کہ اب اٹھنا نہیں ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے آپ تحیات کو دعا قنوت پڑھو، نہیں. اور کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اٹھ بھی گیا تو حرج نہیں ہے، پھر جو ہے وہ دعا قنوت پڑھے اور دعا قنوت پڑھنے کے بعد دل سے رکوع کرے. لیکن میں مناسب بہتر یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ دعا قنوت پڑھنا جب واجب ہے تو اگر بھولے سے وہ واجب ترک ہو گیا تو اب اس کو لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوٹ کر کے دعا قنوت پڑھ کر کے بعد پھر جو ہے سجدے سو کیا جائے. سجدے سو تو کرنا ہے. تو اس وجہ سے دعا قنوت پڑھنا. تکبیر قنوت اللہ اکبر، دعا قنوت کے لیے جو اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہنا بھی واجب ہے. کسی نے قل اللہ پڑھ لیا اور اللہ اکبر کہے بغیر شروع کر دیا دعا قنوت، پھر واجب کر دیا. جہری میں جہر کے ساتھ اور سری میں سر کے ساتھ قرات کرنا. جیسے مثال کے طور پر مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، اس میں زور سے قرات کرنا ہے تو زور سے قرات کرنا ضروری ہے. اور ظہر میں اور عصر میں آہستہ آواز میں قرات کرنا ہے تو آہستہ ہی کرنا ہے. اگر غلطی سے
جہری میں سر کے ساتھ ہو گیا، سری میں جہری کے ساتھ ہو گیا، ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ ظہر میں نیت باندھی اور اچانک سے منہ سے نکل گیا الحمدللہ رب العالمین، تب کیا کریں گے؟ اب تو بول دیا، جہاں پہنچے تھے وہیں پر اسٹاپ ہو کے سدھی شروع کر دو، اور سدھی جب شروع ہو جائے تو اب آخر میں سجدے سہو کر میں نماز ہو جائے گی، کوئی مذاکرہ نہیں۔ اچھا، تیسری اور پہلی رکعت میں قاعدہ نہ ہونا۔ کبھی کبھی آدمی کیا ہوتا ہے، غفلت میں پہلی رکعت تھی الحمدللہ قل اللہ پڑھا تو کوئی سورت ملایا اور پہلی رکعت میں بیٹھ گیا تحیات پڑھنے کے لیے، بیٹھا تھا اور کچھ پڑھا نہیں، یاد آ گیا فوراً کھڑا ہو گیا تو کچھ نہیں، لیکن بیٹھ کے کچھ پڑھ گیا تحیات للہ و صلوات، تو پھر اب اس نے ترک واجب کیا، پھر سجدے سہو۔ اسی طرح سے تیسری رکعت میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، وہ بیٹھ گیا اور تحیات کچھ پڑھ گیا، تو اس صورت میں پھر ترک واجب، پھر سجدے سہو واجب ہوگا۔ ایک رکعت میں صرف ایک رکوع اور 2 سجدے ہونا ہے، تو اگر ایک سے زیادہ رکوع ہو جائے یا 2 سے زیادہ سجدے ہو جائیں یا ایک ہی سجدہ ہو تو ساری صورتوں میں ترک واجب ہوگا۔ نماز کے آخر میں جو سجدے سہو کا طریقہ ہے، سجدہ سہو کر کے نماز پوری کرنا ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ یہاں پر ذہن رکھیں، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی امام ہے، وہ تیزی کے ساتھ تشہد پڑھ گیا، اب تشہد پڑھنے کے بعد اس کو تو کھڑا ہونا ہے، تو اب مقتدی کیا کرے؟ مقتدی دھیرے دھیرے پڑھ رہا تھا، ابھی اس کا تحیات پورا ہو ہی نہیں تھا، امام صاحب کھڑے ہو گئے، تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا گیا کہ تشہد کو مقتدی پوری پڑھ لے، اس کے بعد ہی کھڑا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ 4 مقامات ایسے ہیں نماز کے اندر جس میں امام کی اقتداء کرتے ہوئے بھی امام کی مطابقت نہیں کرنی، امام کر رہا ہے کر لینے دے لیکن ہم کو نہیں کرنا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ایک تو یہ کہ امام 2 سجدے کے بعد تیسرا سجدہ کر رہا ہے تو مقتدی تیسرا سجدہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ کہ عیدین ہیں، عیدین میں تکبیریں ہوتی ہیں، صحابہ سے مروی ہے کہ 13 یا 14 تکبیر تک کوئی غفلت میں، یا یہ کہ اگر بول رہا ہے 14 تکبیر تک تو معاف ہے، اس سے زیادہ اگر کوئی تکبیر کر رہا ہے تو امام کی ابتدا میں جو مقتدی ہیں ان کو تکبیر نہیں کہنا ہے، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ اور ایسے ہی جنازہ میں امام نے اور سب کو 4 تکبیر پڑھنی تھی، امام نے 5ویں تکبیر بھی کہہ دی، تو 5ویں تکبیر امام کی ابتدا میں مقتدی نہیں کہے گا، اور 5ویں رکعت کے لیے بھول کر امام کھڑا ہو جائے تو مقتدی 5ویں رکعت کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، بیٹھا رہے گا جب تک کہ امام واپس نہ آ جائے، اور اگر امام واپس آ گیا سجدے سہو کیا تو سبحان اللہ، نہیں اگر آیا تو پورا سب کی نماز ایک ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ تو نماز کے فرائض، واجبات اور شرائط ہوئے۔ اب کچھ چیزیں وہ ہیں کہ مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے تھے اور اچانک سے کوئی ایسا لاحقہ ہوا کہ وضو ٹوٹ گیا، خون کبھی ہوتا ہے ناک سے خون نکلنے لگا اور اچانک سے خون آ گیا، تو اب کیا کریں؟ امام نماز پڑھا رہا تھا اور اچانک سے طبیعت بگڑی اور قے ہونے لگی، تو ظاہر ہے وہ تو آگے کنٹینیو نہیں کر سکتا ہے، یا اسی طرح سے اور اس کی طبیعت بگڑ گئی، تو اگر تنہا ہو، یاد رکھیں اگر تنہا ہو تو اس کو یہ حق ہے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ جہاں جس رکن پر وہ پہنچا تھا اور اس کو کوئی لاحقہ عارض ہوا جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جا رہا ہے، خون نکل گیا، قے ہو گئی، تو اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ فوراً جائے، ہاتھ منہ دھلے، وضو کرے اچھے سے اور کسی سے بات نہ کرے، آ کر جہاں سے چھوڑا تھا نماز وہیں سے پھر شروع کر دے، یہ درست ہے، ہو جائے گی نماز۔ اور اگر چاہے تو شروع سے پھر سے پڑھے تو یہ سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر امام کے ساتھ کبھی ایسا حادثہ ہو سکتا ہے کبھی بھی، مثال کے طور پر کوئی عارضی کوئی فطری چیز ایسی آ گئی کہ امام نہیں کنٹینیو کر سکتا ہے، قے آ گئی، اچانک سے الٹی ہوئی یا یہ کہ خون نکلنے لگا، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ فوراً امام اپنے پیچھے والا جو مقتدی ہے وہ اپنا اس کو نائب بنا دے، فوراً اس کو پکڑے آگے کر دے اور اللہ اکبر کہہ کے یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے وہ نکل جائے، اور جو پیچھے سے آگے آیا ہے وہ امام بن جائے گا، آگے کی ساری نماز وہ پڑھا دے گا اور نماز ہو جائے گی۔ یہ تو نماز کا مسئلہ تھا۔ اب نماز ٹوٹ جاتی ہے کن چیزوں سے؟
سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ نماز کسی بھی طرح کے کلام بات چیت کرنے سے ٹوٹ جاتی ہے، چاہے وہ بات چیت جان بوجھ کے کی ہو، انجانے میں کی ہو، کسی نے زبردستی کروائی ہو، خود کر لی ہو، کسی بھی طرح سے نماز کے اندر اگر بات کر لی تو نماز ختم ہو جاتی ہے، اور یوں ہی سلام پھیر دیا تب بھی نماز ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو چیزیں شرط ہے نماز میں، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ختم ہو گئی، شرط جو ہے، مثال کے طور پر وضو ہی ٹوٹ گیا تو ایسی صورت میں پھر نماز ختم، اور جو دوسرے شرائط ہیں وہ اگر ختم ہو جائیں تو پھر نماز بھی ختم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو جاننا ضروری ہے۔ ایک مسئلہ البتہ یہاں پر جاننے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کمرے میں یا گھر میں یا کسی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں، دروازہ بند ہے اور کوئی آیا اور دروازے پہ دستک دے رہا ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو شریعت نے اتنی اجازت دی ہے کہ آپ زور سے اللہ اکبر کہتے ہیں، زور سے قرأت کرتے ہیں، الحمدللہ یا کوئی تسبیح زور سے پڑھتے ہیں، تاکہ جو بندہ ہے وہ جان جائے کہ اگلا بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اور اس کے علاوہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، کہہ کے میں نماز میں ہوں، اس طرح سے کہنا قطعاً جائز نہیں، نماز ہی ختم ہو جائے۔ اچھا، کچھ احباب نے کہا تھا کہ نماز جنازہ کے حوالے سے بھی کچھ مختصر بتا دیجیے گا، اور یہی بتا کہ انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی لوگ ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ اب اس کو یہیں پر روک دیا جائے، اگر اللہ نے چاہا تو اس کو پھر کسی اور دن کنٹینیو کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ نماز جنازہ یہ 4 تکبیروں پر مشتمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں، کم ایسا ہوتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کا موقع ملے، جب کوئی مرحوم ہوتا ہے تبھی نماز پڑھی جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو جاننا ضروری ہے اور بہت ضروری ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے، اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، کہ باپ نے بیٹے کو دنیا کا پڑھا دیا، بیرسٹر بنا دیا اور پروفیسر بنا دیا اور نہ جانے کیا کیا بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، سب کچھ بنا دیا، لیکن اگر دین کی تعلیم نہیں دیا تو میں نے دیکھا ہے، اللہ کی قسم آنکھیں بھر آتی ہیں کہ وہ باپ جو زندگی بھر اپنی پوری زندگی بیٹے کے لیے صرف کر دیا، جب وہ باپ اس دنیا سے جا رہا تھا تو بیٹا کنارے کھڑا ہوا تھا اور کسی نے اس سے کہا نماز مجھے آتا نہیں ہے، اور اگر کھڑا بھی ہو گیا شرم کے بارے میں جاننا پڑھے گا کیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے نماز کا طریقہ تو معلوم ہی ہونا چاہیے، لیکن نماز جنازہ بہت ضروری ہے، اس کو ضرور پڑھ لینا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے دعائیں، اور طریقہ معلوم لینا چاہیے۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں، اور اس کی نیت اس کی تکبیروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ چیزیں آپ بہت آسانی سے پکڑ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نیت کریں گے نماز جنازہ کی، مرحوم کو دیکھتے ہوئے، مرحوم مرد ہے یا عورت، بالغ ہے یا نابالغ، لڑکا ہے یا لڑکی، اس کو دیکھتے ہوئے ہی نیت کی جاتی ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے ہی دعا بھی پڑھی جاتی ہے۔ بڑا ہے اگر بالغ ہے تو اس کی دعا مرد عورت سب کے لیے ایک ہے، اور اگر چھوٹا ہے لڑکا یا لڑکی تو لڑکا اور لڑکی دونوں کی دعائیں بھی الگ الگ ہیں، اس وجہ سے سب یاد رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ میں طریقہ بتاتا ہوں، سب سے پہلے نیت کریں گے، نیت کرتے وقت کہیں گے نیت کی میں نے نماز جنازہ فرض کفایہ کی 4 تکبیروں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ نیت نماز جنازہ کی، فرض کفایہ کی، ٹھیک ہے۔ اب کچھ چیزیں ایڈ کرنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کے لیے، کیونکہ اس میں اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، پہلی تکبیر بعد حمدی ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے لیے، اور اس مرحوم یا مرحومہ کی دعائے مغفرت کے لیے، 3 چیزیں ہو گئی، تینوں چیزیں آپ ایڈ کرتے ہیں نیت میں، اور آپ نیت کریں، نیت کی میں نے نماز جنازہ فرض کفایہ کی 4 تکبیروں کے ساتھ اللہ کی
حمد اور ثنا کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ و سلام کے واسطے، اور اس مرحوم یا مرحومہ کے لیے دعائے خیر کے لیے، دعائے مغفرت کے لیے اللہ اکبر، اور آپ نے ہاتھ باندھ دیا امام کے ساتھ۔ پہلا اللہ اکبر پہلی تکبیر کے بعد سب کو امام کے ساتھ سب کو ثنا پڑھنا ہے۔ ثنے میں کیا ہے؟ تھوڑا سا فرق ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اور آپ کی پہلی تکبیر پوری ہوئی، پھر امام صاحب دوسری تکبیر بولیں گے اللہ اکبر، اور اب آپ کو دوسرے مرحلے کی جو دعا ہے، یعنی کیا؟ درود شریف، جو کہ درود شریف میں صلاۃ و سلام ہے، درود شریف پڑھنا ہے۔ وہی درود شریف پڑھنے آپ جو نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوسری تکبیر ہو گئی۔ تیسری تکبیر کے بعد یہ دیکھنا ہے آپ کو کہ وہ لڑکا ہے، لڑکی ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ بالغ ہے تو اس کی دعا ایک ہی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اگر بڑا ہے تو بڑی عمر کا ہے تو لڑکا لڑکی اور مرد سب کے لیے ایک، اور اگر چھوٹا ہے، نابالغ ہے، تو لڑکے کی دعا الگ ہے، لڑکی کی دعا الگ ہے، اللہم اجعلہ لنا فردا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا وشفعا، لڑکے کے لیے، اور اگر لڑکی ہے تو اللہم اجعلھا لنا فردا واجعلھا لنا اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعا وشفعا۔ یہ کہا اور پھر اللہ اکبر، چوتھی تکبیر بولے، اور جیسے ہی چوتھی تکبیر بولے سلام پھیرنا ہے، لیکن سلام پھیرنے سے پہلے یہ آپ کا ہاتھ کھل جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر چوتھی تکبیر آپ نے کہی اور وہ دعا پڑھی، چوتھی تکبیر جیسے ہی کہی اور سلام پھیرنا ہے آپ کو، تو آپ کا ہاتھ کھل جائے، اور آپ جب سلام پھیریں تو آپ کا ہاتھ کھلا ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کیا کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہاتھ ایسے چھوڑتے ہیں، پھر دوسری طرف السلام علیکم، جبکہ سلام سے ہاتھ کا تعلق نہیں ہے کہ تمہارا ہاتھ سلام ایسے جائے تو ہاتھ بھی کھل جائے، سلام ایسے جائے تو اس طرف ہاتھ کھل جائے، نہیں، آپ کو بس یوں کرنا ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے آپ کا ہاتھ کھل جانا ہے، اور آپ کی اس طرح سے نماز جنازہ پوری ہو جاتی ہے۔ نماز کے مسائل بہت ہیں، نماز تہجد ہے، نماز استخارہ ہے، نماز حاجت ہے، اور ایک چیز میں بتا دیتا ہوں جو ضرورت میں آتی ہے، تہجد کی 2 سے 8 رکعت میں سے جتنا چاہیں آپ پڑھ لیں، لیکن اس کے لیے رات میں تھوڑا ہی صحیح، چاہے 1 منٹ ہی صحیح، سونا شرط ہے، سو لیں اس کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز استخارہ میں کیا ہوتا ہے، آپ 2 چیزوں کے درمیان کشمکش میں، کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، تو آپ نماز پڑھیں اٹھ کے رات میں اور اللہ سے دعا کریں کہ مولا میرا دل ایک طرف مطمئن کر دے، اور بزرگوں نے لکھا کبھی اس پر ایک الگ سیشن کر لیا جائے گا، کیونکہ یہ ساری نمازیں ایسی ہیں کہ جلدی جلدی کرنا اچھی بات نہیں ہے، چیزیں رہ جائیں گی، تو نماز استخارہ میں یہ ہوتا ہے پھر آپ کا دل ایک طرف مطمئن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ نماز حاجت کوئی ضرورت آپ کو ایسی پڑ گئی، بہت پریشان ہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور وہ نہیں مل رہی، تو آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے مل جائے گی۔ اور اسی طرح سے نماز توبہ ہے، آپ سے کوئی غلطی ہو گئی تو آپ وہ تو توبہ کریں ہی کریں، نماز توبہ بھی ہوتی ہے، نماز توبہ پڑھیں، اللہ سے دعا کریں اللہ معاف کرے گا۔ اسی طرح سے جو ایک اہم مسئلہ آج کا ہے وہ جان لیں، جو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایون ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہم بھی انسان ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بھی سوچ رہے ہیں اللہ نے 3 رکعت پڑھی، 4 رکعت ہوئی ہوتا ہے، تیسری رکعت پڑھ رہا ہوں، چوتھی ہے، یہ ہوتا ہے کشمکش میں، شیطان کی طرف سے یہ ہوتا ہے، تو اب ایسے کیا کریں گے، تیسری پڑھیں گے چوتھی پڑھیں گے، کسی طرف دل ہی نہیں ہو بن پا رہا ہے کہ 3 ہوئی کہ 4۔ اچھا، دنیا میں اتنے مست رہتے ہیں کہ پورا حساب نماز میں ہو جاتا ہے، پورا حساب، اس کو اتنا دیا، اس سے اتنا لیا، اتنا بچا، آج بڑا فائدہ ہوا یا آج بڑا نقصان ہوا، فائدہ نقصان سوچتے سوچتے پتا چلا کہ 2 رکعت پڑھا ہے اور سوچ رہا ہے 3 ہو گئی، 3 رکعت پڑھا ہے سوچ رہا ہے 2 ہی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے فرمایا گیا کہ جب تم نماز پڑھو تو دنیا کو ایک کنارے کر دو، نماز پڑھو تو نماز ہی میں رہو، پھر دیکھو نماز کی لذت ملے گی۔ یہ اور بات ہے کہ انسان ہے، ظاہر سی بات ہے، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ لاحقے لگے رہتے ہیں، کبھی
کوئی گھریلو پریشانی ہے، کوئی چیز ہے، شریعت نے اس وجہ سے اس پر سختی نہیں دکھائی کہ تم نے ایسا کیوں کر دیا، نہیں، خوشو پیدا کرو، خوشو پیدا کرو۔ خوشو کیسے پیدا ہوگا؟ فرمایا گیا جب وضو کرو تو بہت اطمینان کے ساتھ وضو کرو، ایسا بالکل ہڑبڑ والا وضو نہ کرو، اور جب نماز کے لیے آؤ تو اب دنیا کو پیچھے چھوڑ کے آؤ، یہ سوچ لو کہ ہم 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، پہلے ہی سے ارادہ بنا لو، پہلی رکعت میں یہ پڑھیں گے، دوسری رکعت میں یہ پڑھیں گے، تیسری رکعت میں یہ پڑھیں گے، چوتھی رکعت میں یہ پڑھیں گے۔ تب آپ کو کیا رہے گا کہ پہلی رکعت میں آپ نے سوچا ہے کہ کوئی الکافر پڑھنا، دوسرے میں اذا پڑھنا ہے، تیسرے میں تبت یدا پڑھنا ہے، چوتھے میں قل اللہ پڑھنا ہے۔ تو اب اگر آپ دوسری رکعت یا تیسری رکعت میں کنفیوز بھی ہوں گے تو آپ سوچیں کہ ارے ابھی تو پچھلی رکعت میں ہم نے تبت یدا پڑھا ہے، اس کا مطلب تیسری میں نے پڑھ لیا ہے، اب چوتھی میں آپ کو رولا پڑھنے کے۔ لیکن اگر آپ پہلے سے نہیں بنا کے آئے ہیں، بس کہ جو آ گیا بس پڑھ لیں گے، تو اس میں کیا ہوگا کہ پہلی میں آپ نے قل اللہ پڑھ لیا، دوسری میں پھر سوچیں کہ اب کیا پڑھیں، اور دوسری پڑھنے کے بعد یاد ہی نہیں آ گیا اب کیا پڑھیں، اور پھر تیسری رکعت میں پھر بھول جائیں۔ اس وجہ سے علماء نے اس کا طریقہ بتایا کہ اس طرح سے طریقہ بنا لیا جائے۔ اچھا، اگر کشمکش ہو جائے تو کرنا کیا ہے؟ خاص مسئلہ یہ ہے، فرمایا یہ گیا کہ اگر یہ زندگی کا پہلا اتفاق ہے، یہ کشمکش جو ہوئی ہے کہ 3 ہوئی کہ 4 ہوئی، تیسری ہو چوتھی ہو، اگر زندگی کا پہلا اتفاق ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ کچھ کر کے، کچھ ایسا کر کے نماز ہی سے باہر آ جائے اور نماز پھر سے پڑھے، ٹھیک ہے؟ کچھ ایسا کر کے نماز سے باہر آ جائے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس طرح بول کے نماز سے نکل جائے اور سیدھے سے نماز شروع کرے، ٹھیک ہے؟ یہ تو اس کے لیے جو زندگی میں جس کے پاس پہلی بار ایسا واقعہ ہوا ہے، لیکن اگر جس کو ہوتا رہتا ہے مہینے 2 مہینہ 5 مہینہ میں، یا یہ کہ 2-4-10 دن میں ہوتا رہتا ہے، تو فرمایا یہ میرا دیکھے توجہ دے، فرمایا یہ گیا کہ جو کم کی طرف ہے اس کی طرف رجوع کر لے۔ مثال کے طور پر 4 اور 3 میں کشمکش میں ہے تو یہ بتا دے تو کہ نہیں 4 نہیں تیسری ہے، 2 اور 3 میں کشمکش میں ہے تو پھر 3 کی طرف جائے، دوسری ہے، اور اس کو دوسری مان کے پھر دوسری پڑھے، تیسری پڑھے، چوتھی پڑھے، اس طرح سے اپنی نماز پوری کر لے۔ ابھی نماز چونکہ ظاہر ہے نماز کا اتنا بڑا اتنے سارے مسائل ہیں جس کو 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں سمویا نہیں جا سکتا، لیکن میں نے کوشش کی کہ موٹے جو فرض نماز کے مسائل ہیں وہ آ جائیں، جس میں واجبات نماز، فرائض نماز، شرائط نماز اور کچھ مسائل وضو اور طہارت وغیرہ کے ساتھ کوشش کی کہ اس کو جمع کیا جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے یہ درس نفع بخش بنائے، سود مند بنائے، ہمارے کہنے سننے میں کوئی خطا لغزش خامی ہوئی ہو تو رب تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے اور غیب سے ہم سبوں کی اصلاح حال فرمائے۔ مولا ہماری دعاؤں آرزوں تمناؤں کو پورا فرما دے۔ مولا تیری رضا کے لیے ہم نے یہ درس شروع کیا اور درس کیا، مولا اپنے فضل و کرم سے ہم سبوں کو اپنی رضا نصیب فرما دے۔ مولا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہم سبوں کو نصیب فرما دے۔ مولا ہماری دعاؤں آرزوں تمناؤں کو پورا فرما دے۔ مولا ہماری جائز تمناؤں کی تکمیل فرما دے۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سبوں کو آج کے دن کی برکتیں اور شہدائے بدر کی برکتوں سے شادکام فرما دے۔ مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کو نماز کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں